السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، آج روز عید کی مستحبات کا ذکر ہے کہ روز عید یعنی عید کے دن کیا کیا چیز مستحب ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ عید کے دن یہ امور مستحب ہے، یعنی یہ کام مستحب ہے۔ نمبر 1، حجامت بنوانا۔ دوسرا ہے ناخن ترشوانا، یعنی ناخن کاٹنا۔ تیسرا ہے غسل کرنا۔ چوتھا ہے مسواک کرنا، جبکہ مسواک کرنا اور دنوں میں بھی وضو کے ساتھ سنت ہے۔ پانچواں ہے اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا، ورنہ پرانا ہو تو دھلا ہوا اچھا ہو، صاف ستھرا ہو۔ چھٹا مستحب کام ہے انگوٹھی پہننا۔ ساتواں ہے خوشبو لگانا۔ آٹھواں عید کے دن کی مستحب ہے صبح کی نماز مسجد محلہ، یعنی اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنا۔ نویں مستحب ہے عید کے دن کی عیدگاہ جلد چلا جانا۔ 10ویں مستحب ہے عید کے دن کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، اگر عید الفطر ہو یعنی رمضان کی عید ہو، اور اگر عید قربانی ہو یعنی قربانی والی عید ہو تو اس میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنا، نفلی۔ 11واں ہے عیدگاہ کو پیدل جانا، مستحب ہے۔ 12واں ہے دوسرے راستے سے واپس آنا۔ 13 ہے اگر عید الفطر ہو تو نماز کو جانے سے پیشتر چند کھجوریں کھا لینا۔ 3 ہو یا 5 ہو یا 7 ہو یا کم و بیش مگر طاق ہو، یعنی بے جوڑ ہو، جوڑدار نہیں۔ 3 کھائیے، 5 کھائیے، 7 کھائیے، یا کم و بیش لیکن طاق ہو، جوڑ نہ ہو، یعنی 4، 8 اس طرح کا نہ ہو۔ کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لے۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گنہگار نہ ہوا، مگر عشاء تک یعنی عشاء کے وقت تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا۔ یہ سارے مسائل کتب کثیرہ میں موجود ہیں۔ اور یہ جو بتایا گیا نماز سے پہلے کچھ کھانے کا، تو یہ ہے نماز عید الفطر کا مسئلہ۔ اور اگر عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی نماز کو جائے تو کچھ نہ کھائے، یعنی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، کیونکہ اس عید میں نماز کے بعد کھانا مستحب ہے۔ یعنی عید الفطر رمضان والی عید میں عید کی نماز سے پہلے کچھ کھائے، کھجور کھائے یا کوئی میٹھی چیز کھائے اور کھا کر عید کی نماز کے لیے جائے۔ اور قربانی کی عید میں مستحب یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھے اور پڑھ کے جب آئے تو پھر کھائے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے قربانی کا گوشت کھائے۔ مسئلہ ہے سواری پر جانے میں بھی حرج نہیں ہے، یعنی اگر کوئی انسان سواری پہ جا رہا ہے، چاہے وہ گھوڑا ہو، چاہے کوئی سائیکل ہو، گاڑی ہو، موٹر ہو، کسی طرح کی سواری ہو، سواری پر جانے میں بھی حرج نہیں ہے، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا، چل کے جانا عید کی نماز کے لیے افضل ہے، اور واپسی میں سواری پر آنے میں حرج نہیں ہے۔ یعنی کسی گاڑی وغیرہ پر چڑھ کے گیا، سواری پر گیا اور واپس پیدل آیا، یا سواری پر آیا یا پیدل گیا اور سواری پہ آیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جوہرہ نیرہ جو فقہ کی کتاب ہے اس میں موجود ہے، فتویٰ عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ مسئلہ ہے عیدگاہ کو نماز کے لیے جانا سنت ہے، اگرچہ مسجد میں گنجائش ہو، یعنی مسجد اتنی بڑی ہے کہ اگر سب لوگ نماز پڑھیں عید کی تو ہو جائے گی گنجائش، لیکن عیدگاہ کو جانا سنت ہے۔ اور عیدگاہ میں ممبر بنانے یا ممبر لے جانے میں حرج نہیں ہے۔ یہ سارے مسائل رد المحتار وغیرہ میں موجود ہے۔ عید کے دن کی 14ویں مستحب کام یہ ہے کہ خوشی ظاہر کرنا، چاہے وہ قربانی کی عید ہو،
چاہے وہ رمضان والی عید الفطر ہو۔ ہر عید میں خوشی ظاہر کرنا یہ مستحب کام ہے۔ 15واں ہے کثرت سے صدقہ دینا۔ 16واں کام ہے عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا، یعنی جب آپ عیدگاہ جا رہے ہیں تو بڑے اطمینان کے ساتھ اور وقار کے ساتھ اور اپنی نظروں کو جھکا کر چلیں۔ 17واں ہے آپس میں مبارکباد دینا، مستحب ہے، اور راستہ میں بلند آواز سے تکبیر نہ کہے۔ یہ عید الفطر رمضان والی عید ہے تو اس میں تکبیر کہتا ہوا راستے میں نہ جائے، اور اگر قربانی والی عید ہے، عید اضحیٰ ہے، تو زور سے تکبیر کہتا ہوا جائے گا۔ یہ در مختار رد المختار۔ خدا حافظ۔